الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق رسوله النبي الكريم. اما بعد، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے ابھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ عقل مند کون انسان ہے، کون سا شخص ہے جس کو عقل مند کہا جائے۔ عام طور سے دنیا میں عقل مند اس کو کہا جاتا ہے جو مختلف طور طریقوں سے دنیاوی مفادات حاصل کر لے، بڑی شاندار طریقے سے تجارت کرے، پیسے کمائے، یا لوگوں پر اقتدار حاصل کرے، لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرے، اور بڑے اعلیٰ منصب پر پہنچ جائے، اپنی تدبیروں سے، اپنی کوششوں سے اعلیٰ منصب تک پہنچ جائے، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا عقل مند آدمی ہے۔ لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کی تعریف یہ فرمائی کہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پائے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے یہ دنیا میں کام کرے۔ وہ ہے عقل مند۔ اور عاجز، آپ نے فرمایا عاجز وہ ہے، یعنی جو اپنی ساری کوششیں اس کی بیکار گئیں، ایسا عاجز شخص وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہش، اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگائے رکھے، یعنی جو کچھ دل میں آئے وہ کرے، یہ دیکھے بغیر کہ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے، جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔
تو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگائے رکھے اور تمنا علی اللہ، اور اللہ سے تمنائیں قائم کرے کہ مجھے اللہ میاں بخش دے گا، مجھے جنت مل جائے گی۔ تو پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کام کرے دنیا میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم لوگ آج زندگی گزار رہے ہیں، اگر اس پر غور کرو تو یہ غور خود آپ کو اس نتیجے تک پہنچائے گا کہ یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے۔ کیونکہ صدیوں سے یہ معاملہ ہوتا چلا آ رہا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن سے گزرتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر آخر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بلکہ بہت سے ایسے ہیں جو بچپنی میں چلے جاتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو جوانی میں چلے جاتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو ادھیڑ عمر میں چلے جاتے ہیں، بڑھاپے کا بھی انتظار نہیں ہوتا۔ یعنی موت ہر حالت میں آنی ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو دنیا کا کوئی بھی انسان جھٹلا نہیں سکتا، وہ چاہے دہریہ ہو، چاہے خدا کو بھی نہ مانتا ہو، مگر موت کو مانتا ہے کہ ایک دن موت آنی ہے، اور اس بات کو بھی مانتا ہے کہ موت کا کوئی وقت پہلے سے بتایا نہیں جا سکتا۔ کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے، نہ دنیا کی کوئی سائنس ایسی ہے جو انسان کو یہ بتا دے کہ تمہاری موت کب آنے والی ہے۔ صحت، بظاہر صحت مند آدمی نظر آتا ہے، اچانک دل کا دورہ پڑا، ختم ہو گیا۔ بظاہر صحت مند آدمی نظر آتا ہے اور اچانک اس کے دماغ کی رگ پھٹ گئی، ختم ہو گیا۔ یا اور کوئی اچانک ناگہانی حالت پیش آ گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں جب اٹھ کے یہاں سے جاؤں گا اپنے گھر اور راستے میں سڑک سے گزروں گا تو میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا۔ کوئی گارنٹی ہے، کوئی ضمانت ہے کسی کے پاس؟ لہذا اگلے پل کا بھی پتہ نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ اگر یہ زندگی جو دنیا کی زندگی ہے یہ مقصود اصلی ہوتی یا اور یہ ہماری منزل ہوتی تو پھر یہ موت کیوں آتی، اور موت کو اتنا غیر معین کیسے ہوتی کہ پتہ نہیں کب آ جائے؟ تو یقیناً اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاملہ بس اسی دنیا کے اوپر ختم ہو جائے، بلکہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جو دنیا کے حالات سے مختلف ہوگی، جو عارضی نہیں ہوگی، ابدی ہوگی، دائمی ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ بتا رکھا ہے کہ دیکھو وہاں پر تمہیں دو میں سے کوئی ایک حالت پیش آ سکتی ہے۔ ایک یہ کہ وہاں پر تمہارا امتحان ہوگا، حساب ہوگا،
اور اس امتحان کے اندر اگر تم کامیاب ہو گئے تو تمہارے لیے دائمی ابدی نعمتیں ہیں جنت کی، ایسی نعمتیں ہیں جس کا تم نے دنیا میں کبھی تصور بھی نہیں کیا، وہ نعمتیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ آج تک کسی آنکھ نے وہ دیکھی، نہ کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال کبھی گزرا۔ ایسی نعمتیں ہیں وہ ہم نے تیار کر رکھی ہیں تمہارے لیے، اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اگر تم نے دنیاوی زندگی اس طرح گزاری کہ اس کے نتیجے میں تم اس امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے تو اللہ بچائے پھر عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ جہنم ایسی چیز ہے کہ انسان کے لیے قابل برداشت نہیں، وہ تمام تر تکلیفوں کا، مشقتوں کا، غموں کا، دکھوں کا مرکز ہے جہنم۔ جنت میں کسی غم کا نام و نشان نہیں، کسی تکلیف کا نام و نشان نہیں، کسی خوف کا نام و نشان نہیں، اور اللہ بچائے جہنم میں کسی خوشی کا نام و نشان نہیں، کسی آرام کا نام و نشان نہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں، عذاب ہی عذاب، آگ ہی آگ۔ اتنا زبردست امتحان ہونے والا ہے تمہارا مرنے کے بعد، اور اس کا پرچہ بھی آؤٹ کر دیا گیا۔ کیا پوچھا جائے گا تم سے اس امتحان میں کہ بتاؤ ہم نے تمہیں اتنی زندگی دی تھی وہ کاہے میں گزاری؟ ہم نے تمہیں اتنا مال دیا تھا کس چیز میں خرچ کیا؟ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی وہ جوانی کس چیز میں لٹائی تم نے؟ اور ہم نے تمہیں علم دیا تھا تو اس علم سے کیا نفع اٹھایا تم نے؟ یہ پرچہ آؤٹ ہے۔ پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کا یہ پرچہ آؤٹ کر رکھا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا تو یہ جو دنیا گزر رہی ہے یہ اس امتحان کی تیاری ہے، تاکہ ہم جواب دے سکیں بھئی عمر آپ نے دی تھی بے شک آپ نے ہمیں، تو ہم نے فلاں فلاں کام میں گزاری۔ جوانی آپ نے عطا فرمائی تھی تو جوانی ہم نے فلاں فلاں کام میں گزاری۔ مال دیا تھا تو میں نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کا حساب میں آپ کو دینے کو تیار ہوں، دے سکتا ہوں۔ اور علم مجھے دیا تھا تو اس علم پر میں نے کتنا عمل کیا یہ میں دے سکتا ہوں۔ یہ امتحان ہے جو ہونے والا ہے، اور یہ دنیا جو ہے وہ اس امتحان کی تیاری کی جگہ ہے، منزل نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، یہ اس امتحان کی تیاری کی جگہ ہے۔ اب ذرا آپ سوچئے، دنیا کے امتحان کو دیکھ لیجئے۔ ایک طالب علم ہے جو کوئی ڈگری حاصل کرنے کے لیے تعلیم پا رہا ہے کسی ادارے میں، امتحان کا وقت آ گیا، اب امتحان دینے کے لیے جا رہا ہے۔ اس امتحان کا ایک خاص وقت پتہ ہے کہ فلاں وقت میں مجھے جا کے امتحان دینا ہے، پرچہ آئے گا، اس کا جواب لکھنا ہوگا، یا تقریری اگر امتحان ہے تو کوئی ممتحن بیٹھا ہوگا، اس کے سوالات کا جواب دینا ہوگا۔ اب امتحان دینے کے لیے نکلا گھر سے،
راستے میں تماشا ہو رہا ہے بڑا مزیدار، اس میں انسان جو ہے وہ محو ہو جاتا ہے، ایسا تماشا ہو رہا ہے، ایک فلم چل رہی ہے، اس کے اندر بڑی شاندار قصہ لگا ہوا ہے، اس کو دیکھنے کو دل للچایا، اور وہ اس نے سوچا یار چلو یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ فلم دیکھتے ہیں جس میں مزہ آئے گا۔ اب جب فلم دیکھنے میں لگ گیا یا وہ تماشا دیکھنے میں لگ گیا جو راستے میں لگا ہوا تھا، تو کیا ہوا کہ وہاں جہاں امتحان جا کر دینا تھا وہاں غیر حاضری لگ گئی۔ بتاؤ عقل مند ہے وہ شخص عقل مند ہے جو امتحان دینے جا رہا ہے اور امتحان گاہ تک پہنچنے سے پہلے راستے کی رہنائیوں میں، رنگینیوں میں گم ہو کر اس نے وقت ضائع کر دیا؟ وہ عقل مند ہے یا وہ شخص عقل مند ہے کہ یار یہ 1000 رنگینیاں ہوں، 1000 اس میں مزے آ رہے ہوں، 1000 لذتیں اس میں نظر آ رہی ہوں، مگر مجھے تو پہنچنا ہے اپنے امتحان گاہ میں، جا کے امتحان دینا ہے؟ کون ہے عقل مند؟ یہ دوسرا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، اس کام کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ امتحان گاہ تک پہنچنے کے لیے اور ان رنگینیوں سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ جو اس کا دل مچل رہا ہے، دل میں جو خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں جا کر اس رنگینی میں کو دیکھوں اور اس کا نظارہ کروں، یہ فلم دیکھوں، یہ دل میں جو اس کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، اس خواہش کو کچلے گا یا نہیں کچلے گا؟ خواہش کو کچلے گا اور کچل کر وہاں جا کر امتحان دے گا۔ اگر ذرا بھی عقل ہے، ذرا بھی سمجھ ہے، تو وہ اس خواہش کو خاطر میں نہیں لائے گا اور جائے گا، جا کر امتحان دے گا۔ تو پہلا قدم کیا ہوگا؟ خواہش کو کچلنا۔ وہ جو دل اس رنگینی کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس میلان کو دبانا، ختم کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، مقابلہ کر کے جائے گا تو امتحان میں کامیاب ہوگا۔ تو پہلا قدم آپ نے یہ بتایا عقل مندی کا کہ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ جیسا دل چاہا ویسے کر گزرے۔ دنیا کے اندر بھی جب انسان زندگی گزارتا ہے تو اپنے دنیاوی مقاصد میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کر گزرے، بلکہ اس کو کہیں نہ کہیں اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، دبانا پڑتا ہے، تب جا کر کوئی مقصد حاصل ہوتا ہے۔ ایک آدمی ملازم ہے، اسے 8 بجے اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، اور صبح کو اٹھا اور اٹھ کر سستی آ گئی، میں نیند آ گئی، آج تو دل چاہ رہا ہے میں سو جاؤں پڑھ کے۔ اب دل تو چاہ رہا ہے کہ سوئے، دل چاہ رہا ہے کہ آرام کرے، لیکن عقل یہ پکار رہی ہے کہ اگر تو سو گیا تیری ملازمت چلی جائے گی۔ لہذا کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس طبیعت کا وہ تقاضا یا خواہش جو دل میں پیدا ہوئی ہے اس کو مارے گا، کچلے گا، کہے گا کچھ بھی ہو جائے، نیند آ رہی ہو، سستی ہو رہی ہو، کاہلی ہو رہی ہو، میں تو جاؤں گا ورنہ میری ملازمت خطرے میں ہے۔ تو دنیا کے ہر کام کو انجام دینے کے لیے انسان کو اپنی خواہشات پر قابو پانا پڑتا ہے۔ جب تک وہ خواہشات پر قابو نہ پائے دنیا کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی
पहले कदम पर अपने नफ्स को काबू करे। काबू क्या करे कि ऐसा नहीं है जो मेरे दिल में आएगा करूंगा, बल्कि ये देखूंगा कि जो मेरे दिल में आ रहा है वो मेरे अल्लाह को पसंद है या ना पसंद। अगर पसंद है तो बेशक करूंगा, नहीं पसंद है और उसके नतीजे में मैं इम्तिहान में फेल हो जाऊंगा तो फिर मैं वो काम ना करूं। तो अल-कय्यिस मन दाना नफ्सा, और माबादल मौत के लिए तैयारी करे कि वो असल मंजिल वहां आने वाली है, उसके लिए तैयारी करे कि मैं यहां पर अल्लाह की इताअत करूं और हराम कामों से, नाजायज कामों से बचूं और बचाऊं अपने आप को। एक मशहूर वाकया है, हारून रशीद जो खिलाफत बनु अब्बास के ज़माने में मशहूर खलीफा थे, आधी दुनिया पर हुकूमत थी। उनके ज़माने में एक मजजूब से आदमी थे, उनको बहलूल कहते थे, बहलूल मजजूब। तो वो चूंकि वो मजजूब से आदमी थे, इस वास्ते हजरत वो हारून रशीद ने उनको इजाज़त दे रखी, जब चाहो तुम हमारे पास आ जाया करो, दरबार में कोई तुम्हें रुकावट नहीं। तो आ भी जाते थे। हारून रशीद उनको छेड़ते भी थे, मजदूब आदमी थे तो कभी मजाक कर लिया, कभी कुछ छेड़ लिया। तो एक दिन बहलूल आए तो हारून रशीद ने के हाथ में एक आसा था, लाठी थी, वो बहलूल को दी कि बहलूल ये मैं तुम्हें एक अमानत सपुर्द करता हूं। कि हजरत कैसी अमानत? कि मैं ये अमानत तुम्हें दे रहा हूं, किसी ऐसे शख्स को दे देना जो तुम्हें अपने से ज्यादा बेवकूफ नजर आए। दुनिया में अगर कोई आदमी तुम्हें अपने से ज्यादा बेवकूफ मिले तो उसको मेरी तरफ से हदिया पेश कर देना। ये मजाक से छेड़ की बात की बहलूल को। बहलूल ने कहा ठीक है जादू, देखूंगा अगर कोई मिलेगा तो दे दूंगा, अपने से बेवकूफ ज्यादा मिला तो। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि इसके कुछ अरसे के बाद, बात आ गई हो गई थी, कुछ अरसे के बाद हारून रशीद बीमार पड़ गए, और बीमारी भी ऐसी कि जैसे आदमी को जिंदगी से तकरीबन मायूसी होने लगी। तो बहलूल जो हैं वो पहुंचे इयादत के लिए, हारून रशीद की इयादत के लिए, और कहा कि अमीरुल मोमिनीन क्या हाल है? कि भाई क्या हाल पूछते हो, बस अब सफर दरपेश है। बोलने का काहे का सफर, कहाँ का सफर? कि आखिरत का सफर। अच्छा, आप आखिरत के सफर पर जा रहे हैं, तो कितने आपने अपने गार्ड और मुहाफिजीन आगे भेजे हुए हैं, और कितनी छोलदारियां और खेमे आपके आगे गए हैं, कितने लश्कर आगे भेजे हैं, कितने घोड़े, कितने लश्कर पहले से आपके सफर का इंतजाम करने के लिए गए हैं। तो हारून रशीद ने कहा तुम भी ऐसी बेवकूफ़ी की बातें करते हो, अल्लाह के बंदे, इस सफ़र जब आखिरत का होता है तो ना उसमें कोई साथ जाता है, ना उसमें कोई छोलदारी जाती है, ना उसमें कोई मुहाफिजीन का दस्ता जाता है, ना कोई उसमें पायलट जाता है, माँ तो अकेले ही जाना पड़ता है। कहने अच्छा, वापस कब आएंगे? अरे बंदे खुदा, सफर आखिरत का जब होता है तो वहां से कोई वापसी नहीं होती। तो अच्छा मेरे मोमिनीन, जब हमने देखा था आपको कि जब आप छोटा सा सफर करते थे एक शहर से दूसरे शहर, तो कितने बड़े इंतजामात हुआ करते थे आपके, कितने लश्कर आगे जाते थे, कितने मुहाफिज, कितने पायलट, और कितने खेमे और कितनी छोलदारियां। छोटे से सफर के लिए आप ये करते थे। अब इतने बड़े सफर में जा रहे हैं जहां से वापसी भी नहीं, तो उसके लिए कुछ नहीं किया आपने, ये सारा इंतजाम।
لہذا آپ نے مجھے ایک امانت دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اپنے سے زیادہ بیوقوف اگر کوئی ملے تو اس کو یہ دینا، تو یہ چھڑی آپ کی امانت ہے، مجھے آپ سے زیادہ بیوقوف اس دنیا میں کوئی اور نہیں ملا، مجھ سے زیادہ بیوقوف کوئی اور نہیں ملا سوائے آپ کے، کہ چھوٹے سے سفر کے لیے تو اتنے انتظامات کیا کرتے تھے اور اتنا بڑا سفر درپیش ہے اس کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ تو ہارون رشید رو پڑے اور کہا کہ ہم تمہیں دیوانہ سمجھا کیے، لیکن معلوم ہوا کہ تم صحیح معنی میں عقل مند تم ہو۔ اور اسی کو فرمایا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے اس دنیا میں۔ وہ تیاری کیا ہے؟ وہ تیاری بھی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تیاری آسان کر رکھی ہے، اور اس تیاری کا نمونہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں عطا فرما دیا۔ دیکھو یہ ہے نمونہ تیاری کا، کہ یہ دنیا کے سارے کام بھی ہو رہے ہیں، دنیا کو کوئی کام نہیں رک رہا، تمہیں بھوکوں نہیں مارا جا رہا، تمہارے کھانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، تمہارے سونے پر پابندی نہیں ہے، تمہارے اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے پر پابندی نہیں ہے، صرف چند ہدایات ہیں جو تمہیں دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں تمہارے ذمہ فرض ہیں، رمضان کا روزہ تمہارے ذمہ فرض ہے، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، سال میں 1 مرتبہ، سال میں کیا بلکہ پوری عمر میں اگر استطاعت ہو حج کرنا فرض ہے۔ اتنا آسان کر دیا جانے، اور گناہوں سے بچنا۔ گناہ بھی انہی چیزوں کو قرار دیا گیا ہے جو انسان کے لیے مضر ہیں۔ اگر شراب حرام کی گئی ہے، شراب حرام تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن انسان کے لیے مہلک ہے، اس لیے حرام کی گئی۔ زنا انسان کے لیے مہلک ہے، اس لیے حرام کیا گیا۔ سور کھانا انسان کی طبیعت کو، اس کے مزاج کو بگاڑ دینے والی چیز ہے، اس لیے اس کو حرام کیا گیا۔ اور جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دوسرے پر الزام لگانا، بلا تحقیق باتیں روانہ کر دینا، یہ سب چیزیں انسان کے لیے مضر ہیں، اس کے معاشرے کو میں فساد پھیلانے والی ہیں، اس لیے ان کو منع کیا۔ ابھی رمضان سے پہلے میں نے سورہ حجرات کی آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد نہ کرو، اور وہ سارے اسباب جو معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں ان کو منع کیا۔ وہ کوئی مفید باتیں نہیں ہیں جن سے منع کر رکھا ہو، سب حرام، سب مضر چیزیں۔ لہذا تیاری، آخرت کی تیاری وہ کیا ہے؟ اتباع سنت نبی کریم سرور دو عالم، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنے سامنے رکھو۔ آپ نے کس طرح زندگی گزاری، آپ نے تجارت بھی کی، آپ نے کاشتکاری بھی کی، آپ نے ملازمت بھی کی، آپ نے حکمرانی بھی کی، آپ نے جنگیں بھی لڑیں، آپ نے نکاح بھی کیے، آپ نے خانے کی زندگی بھی گزاری۔ ساری زندگی کے تمام احوال جو ایک انسان کو پیش آ سکتے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حیات طیبہ میں ان کا نمونہ موجود ہے۔ اس نمونے کو دیکھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، بس یہ ہے تیاری۔
کوئی بہت بڑا لمبا چوڑا کام نہیں ہے. تو فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پائے اور ما بعد الموت مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے. تیاری یہ ہے اتباع سنت. اور دوسرے عکس میں فرمایا کہ عاجز وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگایا ہوا ہے, جو اس کے دل میں آتا ہے کرتا جاتا ہے. اس میں مزہ آ رہا ہے چلو یہ کر لو, اس میں مزہ آ رہا ہے یہ کر لو, اس میں مزہ آ رہا ہے یہ کر لو. اور جب کہا جائے کہ بھائی یہ چیز ناجائز ہے, حرام ہے, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے, تو یہ جملہ بول دیتے ہیں ارے بھائی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. اس کو فرما رہے ہیں سرکار دو عالم کہ عمل تو خواہشات پر ہو رہا ہے اللہ کے حکم کے خلاف, اور آرزویں باندھی ہوئی ہیں اللہ کے اوپر کہ میں آخرت میں جب پہنچوں گا تو اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دیں گے, خود ہی معاف کر دیں گے. آرزو میں وہ باندھے, آرزو وہ شخص باندھے جو کچھ کر بھی رہا ہو, اور کر تو کچھ نہیں رہا, اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگایا ہوا ہے, جو جی میں آتا ہے کرتا ہے, جو جی میں آتا ہے بولتا ہے, نہ زبان پر قابو, نہ نگاہ پر قابو, نہ دل پر قابو, نہ ہاتھ پر قابو. یہ سارے اعضاء انسانی وہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو رہے ہیں, اور آرزو یہ باندھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس کی مذمت کی آپ نے, فرمایا وہ عاجز ہے, بیوقوف ہے. وہ عقل مند کے برخلاف وہ شخص بے وقوف بھی ہے اور بے کس بھی ہے, عاجز بھی ہے. لہذا سبق یہ دیا کہ اگر ذرا بھی تمہارے اندر عقل ہے تو اس زندگی کو آخرت کے بعد کی زندگی کے لیے کھیتی بنا کر استعمال کرو. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ دنیا کھیتی ہے, یہاں جو بو گے آخرت میں وہ کاٹو گے. لہذا ہر انسان کو یہ فکر چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میں ایک مراقبہ ہے, چھوٹا سا مراقبہ, یعنی مراقبے سے مراد یہ ہے کہ ذرا سا دھیان. آدمی 24 گھنٹے میں کسی وقت سوچے کہ اگر میری اس وقت موت آ جائے, اور آنا کوئی بعید نہیں ہے, اگر میری اس وقت موت آ جائے تو کیا میں اس قابل ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر جواب دے سکوں کہ میں نے سابق زندگی کس طرح گزاری تھی. تو یہ چھوٹا سا مراقبہ کر لیا کریں تو انسان کے دل میں خود بخود اپنی اصلاح کا جذبہ پیدا ہوگا, اور جذبہ جب پیدا ہوگا تو پھر اس کو یہ فکر ہوگی کہ میرے اندر جو خرابیاں ہیں میں اس کو دور کروں, اپنی زندگی کو اللہ کی رضامندی کے مطابق بناؤں. اور اس کے لیے پھر جب فکر پیدا ہو جائے گی تو پھر خود راستے ڈھونڈے گا. اگر فکر ہی نہیں ہے تو راستہ کیسے ملے گا؟ جب فکر پیدا ہوگی تو پھر وہ ایسے فکر والوں کے پاس جائے گا, ان سے معلومات حاصل کرے گا, کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان کو پڑھے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے لیے معلومات حاصل کرے گا اور اس کو اتباع کرے گا, تو انشاءاللہ پھر اصلاح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحمت سے ہم سب کی اس طرح اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.